بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے اس پربرکت و پرعظمت یوم میں سعادت کی مناسبت سے آپ سبھی تشریف فرما مومنین کے خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں ہماری سبھی مومنین حضرات، آپ جو ہمارے اس احاطہ کے آس پاس جمع ہیں مومنین حضرات، اب باقاعدہ اس پرعظمت پرمسرت مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ سبھی مومنین سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں۔ جو بھی مومنین ہمارے اس احاطے کے آس پاس تشریف فرما ہیں اس مجلس سے باہر، ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ یہاں سے باقاعدہ اس مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ سبھی حضرات، سبھی مومنین، بزرگوں سے، جوانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس بابرکت مجلس میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے درمیان آج کے اس پرعظمت مجلس کے نشست کے صدر محترم بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ سبھی مومنین جو اس احاطے کے آس پاس تشریف فرما ہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بابرکت باعظمت مجلس میں شرکت فرمائیں۔ آپ سبھی مومنین بخوبی علمیت رکھتے ہیں کہ آج کا یہ دن ولادت باسعادت مولا امام جواد علیہ السلام کے مناسبت سے اس مجلس کو یہاں پہ انعقاد کیا ہے۔ صدر انجمن جمعیت العلماء کے بینر تلے شعبہ ادب اور ہمارے پروجیکٹ کیئر کی جانب سے، تو ان کے اشتراک سے آج کا یہ مجلس آپ سبھی مومنین کی خدمت میں لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہمارے صدر کے آج کے اس نشست کے صدر کے اجازت سے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سبھی مومنین کی سماعت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہاں آج کے اس تقریب میں صدارت فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ضیاء الدین موسوی نائب صدر صاحب، اور اس کے علاوہ باقی معزز مقررین شعراء کرام یہاں پہ اپنا تقریر و کلام پیش کریں گے۔ صدارت قبول فرمائیں۔ آپ کے استقبال کے لیے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کیئر کے سبھی اراکین یہاں پہ ضرور تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے شعبہ ادب کے صدر محترم سید ہادی شاہ آغا صاحب، امید کرتا ہوں جناب ہمارے پروجیکٹ کیئر کے سبھی اراکین اور خاص کر جو مقررین شاید یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو صدر محترم اگر آپ اجازت فرمائیں تو باقاعدہ اس مجلس کا ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اس مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔ کرتا ہوں تیرے نام سے آغاز خدایا، کرتا ہوں تیرے نام سے آغاز خدایا، ہے تو ہی دو جہاں کا کار ساز خدایا، رحمان تو، رحیم تو، کریم بھی تو ہے، اور تو ہی مہربان و دل نواز خدایا۔ ان ہستیوں کی دے ہمیں توفیق پیروی، ان ہستیوں کی دے ہمیں توفیق پیروی، جن پر ہے تیری ذات کو خود ناز خدایا،
جن پر ہے تیری ذات کو خود ناز خدایا۔ تو سب سے پہلے اس پرعظمت بابرکت پروقار مجلس کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے ہیں محترم نونو اخون مسلم صاحب۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مائک پر تشریف فرما کر اس پرعظمت مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ بر محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم بر محمد و آل محمد صلوات.
जज़ाक अल्लाह। मोहतरम अख़ून मुस्लिम क़िबला, तिलावत कलाम पाक से आपने बाकायदा इस मजलिस का आगाज़ किया। यहाँ पे मुझे हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हमारे ख़ित्तल-लद्दाख़ बिलख़ुसूस ज़िला करगिल के नामवर बल्ती शायर अलहाज अख़ून असग़र अली बशारत साहब का ये शेर याद आ रहा है कि तमीर यक्सी खलचागिंग तंग से न शैतान रजीम, तमीर यक्सी खलचागिंग तंग से न शैतान रजीम, स्तोत्खला रक़्सुंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्तोत्खला रक़्सुंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ngई lokso yarir gazgo chogi khaliq posayang, ngई lokso yarir gazgo chogi khaliq posayang, sanakhnami baristroq chakkuni raziq posayang, sanakhnami baristroq chakkuni raziq posayang। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अख़ून मुस्लिम साहब। इसके बाद चूँकि मेरे मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन हाज़रीन, मैंने पहले ही अर्ज़ किया आज का ये पुरवक़ार बाअज़मत पुरबरकत विलादत बासादत मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनेक़ाद करने में हमारे प्रोजेक्ट केयर ग्रुप के अरकान का बहुत ज़्यादा मेहनत है और ख़ास कर हमारे शोबा अदब के सदर मोहतरम अंजुमन जमीयतुल उलमा के बैनर तले तो ज़्यादातर मुक़र्रिरीन भी इन्हीं के प्रोजेक्ट केयर के ही यहाँ पे मुक़र्रिरीन और बाकी हम्द व नात मनक़बत पढ़ने वाले यहाँ पे आएंगे। मैं इसी मजलिस की इस तसलसल को जारी रखते हुए मनक़बत के लिए प्रोजेक्ट केयर के तलबा से गुजारिश करता हूँ आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस की रौनक को चार चांद लगाने के ख़ातिर अपने खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ में मनक़बत तराना पेश करे। प्रोजेक्ट केयर के ग्रुप आपके इस्तक़बाल के लिए सभी मोमिनीन बर मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु। सदर मोहतरम और यहाँ मौजूद तमाम उलमा व सादात इकराम व हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आज इमाम जवाद के विलादत बासआदत के मौके पर आप सब हाज़रीन के खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जवादिया प्रोजेक्ट के तालिब इल्म आज आप लोगों के सामने एक तराना पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साक़िए बावफ़ा मनम दम हमदम अली अली, साक़िए बावफ़ा मनम दम हमदम अली अली, सूफ़िए बासफ़ा मनम दम हमदम अली अली, सूफ़िए बासफ़ा मनम दम हमदम अली अली, आशिक़ मुर्तज़ा मनम दम हमदम अली अली, आशिक़ मुर्तज़ा मनम दम हमदम अली अली, मुदरिब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली, मुदरिब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली साहिब दम अली अली, दम हमदम अली अली साहिब दम अली अली, सलवात बर मोहम्मद दुरूद बर मौला अली, सलवात बर मोहम्मद दुरूद
بر مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی آدم با صفا توی یوسف مالقا توی آدم با صفا توی یوسف مالقا توی خضر را خدا توی دم همدم علی علی خضر را خدا توی دم همدم علی علی عیسی مریمی توی احمد هاشمی توی عیسی مریمی توی احمد هاشمی توی شیر نر خدا توی دم همدم علی علی شیر نر خدا توی دم همدم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی صلوات بر محمد درود بر مولا علی صلوات بر محمد درود بر مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی شاه شریعتم توی پیر طریقتم توی شاه شریعتم توی پیر طریقتم توی حق به حقیقتم توی دم همدم علی علی حق به حقیقتم توی دم همدم علی علی آیه اینما برد تاج ضلافتا سرد آیه اینما برد تاج ضلافتا سرد شمس غلام قنبر دم همدم علی علی شمس غلام قنبر دم همدم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی دم همدم علی علی صاحب دم علی علی صلوات بر محمد درود بر مولا علی صلوات بر محمد درود بر مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی ساقی با وفا منم دم همدم علی علی ساقی با وفا منم دم همدم علی علی صوفی با صفا منم دم همدم علی علی صوفی با صفا منم دم همدم علی علی شکریہ جزاک اللہ. محترم ناظرین، ہندوستان کے ایک مشہور ہندو شاعر مگر محب اہل بیت ماتھور صاحب کا یہ شعر آپ صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ پرائے دیس میں اپنوں کسی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیس میں اپنوں کسی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھر،
मुसलमानों की नज़रों को न जाने क्या हुआ माथुर, फजीलत मेरे मौला की तो हिंदू ढूंढ लेते हैं, फजीलत मेरे मौला की तो हिंदू ढूंढ लेते हैं। जज़ाकल्लाह। तराना मनक़बत दर्शान मौलुल मुहद्दीन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश कर रहे थे जवादिया प्रोजेक्ट केयर के तलबा। इसके बाद मैं ज़िला करगिल के कोहना मश्क मुक़र्रर आली जनाब क़िबला खून असगर थाना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर आकर अपने तकरीर से इस मजलिस के रौनक को दुबाला फरमाएँ। आपके इस्तक़बाल के लिए बराए खुशनुद इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما. وقال إمام الجواد عليه السلام لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. صدر محفل، علماء کرام، مؤمنین حضرات، دنیدی پور برکت یقبن نسب اللہ گوخسنگس امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف خدمت انک ہدیہ تبریک پیش باشد وردن انتن گامی خدم اللہ دنی مولود شریف پن نسب اللہ ینتن گاما مبارکباد پیش باشد و تنگتن گاما امیدیت کنگتن دی معصوم دی شخصیات کنی محبت کھرے گلوز کھرے دنیای کنر قلبت بینگتن گاما نصیب سنشک. نیسر سکا چونکہ بندہ حقیر شعبہ ادبی ناچیز اراکین کنی شیطان نئین، لذا نچی محترم نائب ناظم آغا رضوی فقہ بودرین خواہ مصیبت سن سے نچا دعوت بسے دینی دی محفل پہ حاضر بسے، لذا نس جمعیت العلماء شیطانونا اراکین شعبہ ادبی شیطانونا و میڈیا سیل نتی اراکین کنی شیطانونا و دیان یوت پی مؤمنین کن گامی شیطانونا عاقف یقبلا تعزیت و تسلیت پیش باشد. نتس گامل سچی که این چھو جک کن متپا نتس منائی میباد، لذا عام عوام ائمہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کنی زندگی شیطانونا چاں آگاہی چاں تخصبک مت، لذا صدر محترمی فقپوس حکم بس کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کی امام جواد علیہ السلامی فقپی من تقسیکا یعنی چواسوں ستنگ کھونگ نہ ڈیسے مشترکت اور شعبہ ادبیس دینی دی جقب منعی بوزر بنا کوئی فقپی حکم تعمیل بس انشاءاللہ الرحمن ناتی دی مختصر توسل پو مختصر دی محفل پو امام زمان تھت پت پی محفل شاید پی امیدی گا نتنگنگ مس حاضری تانسن انشاءاللہ الرحمن. شیعی عقیدی حساب پی کا مسئلہ امامت یکی از اصول دین نتی عقائدی بنیادی مسئلون یعنی مسئلہ چک مسئلہ امامت. پس دی امام پو منصوص من اللہ خدای طرف نا دے چی پیغمبر چی خدای مشی اللہ گرکس گا قوم چی کا پیغمبر چی فستنگ مایت پو پیغمبر چی مبعوض بایت پو دیون چخلا امام پو نامزد بایت پو خدای شیطان دوک پایت پو شرطی میز نامزد بسے ریفرنڈم از ذریعے کا الیکشن از ذریعے کا یعنی امام منتخب میچھا و دون امام شر کنه نه شر چکچین نیزر بنا کوران پچک دون لای وجود یا یوز پتی امام پوز نامزد باید پو شرطه دی شرط پو امامت شرطه شرائط بعض شرائط امامتنا نبوتی چخصت مشترکیت مثل چینه چخص علم دوک باید پو جاهل انسان چک نه پیغمبر دن مینچمین جاهل انسان چک نه امام دن مینچسمین دعوا بچسب کوران چک لیکن حقیقی امام این چوک ضربت پو ده امام پولا علم لدونی دوک پر گوشتین ده چی پیغمبر کن لطام چی علم یاد نه ده نه علم پو کرن امام دوک پر پو شرطین. لذا روایت اهل رسول مقام نبوت بالائین یا مقام امامت بالائین بعض روایت
علماء کنیز استدلال بس کیوں مسون کہ مقام امامت بلندین مقام نبوت بچک پس امیر المؤمنین باریانو اتان بار باریان تنگان ما حدیث سرنچیت مولای کائنات تفیقپو بعد از پیغمبر گرامی اسلام بغیر تمام انبیاء کنگان ما پچک افضلین جونت چولنگاتی تمام ایمون نیان انگاتی که تشخیص تو انده وقتی که امام زمان از کیا ظهور سونسس کت پنا ها حضرت عیسی مرسل پیغمبر صاحب شریعت رگه پولدوک سے یعنی امامی فیق بر یعنی امام بدون لیون سے فیق بر پس دیگر یعنی انگا واضح سون مقام امامت مقام من نبوت بسک بالا برترین صلوات علی محمد و آل محمد دیریج یقی اشی پو امام جواد امام محمد تقی علیہ السلامی فیق پو 10 رجب یعنی 195 ہجریانوک 811 عیسویہ مدینیانوک دنیایانو وجود یونس اما امام فیق پی زندگی و مختص زندگی 25 سال زندگی غتیانا استبر تو نظر تو 25 سال دنیای کے زندگی بس توس 25 سال کھری عمر شریف پو 7 سال یو تین چک بوی فیق پو ظاہر تنگ سے شہید سوں امام رضای فیق پو شہید کیوں امام فیق پو شہید کیوں تے امام محمد تقی فیق پو امامتی یعنی مقام پی کا فائز شانا میون شیعون تزبزل شکار سوں باشکنا عبداللہ افتحی یعنی پیروی بکھن سوں باشکس یعنی امام موسی کاظمی میگوت امام رضای فنو عبداللہ ابن موسی پیروی بکھن سوں بعض فرقے مجسمہ یعنی خدا لجسم ضربت پی عقیدت کھن یعنی فرقے سن وجودیانو یونس دی پیروی بکھن سوں لستا بعض اصحاب اس امام رضای حیات یعنی سؤال بسیوت پی مولا العیاذ باللہ مسجد چکجو اگر دوزوگ نمزگ لپتوک اگر یرنگ دنیای کن رحلت کتوس کیوتنا یری گیبنا یری جانشین پو نچی پیشوا پو نچی امامت پو سوز بچین زربن امام محمد تقی فیق پو دے وقت پیانو 7 سالی نسوی کیوت پین امامی فیق پو ستان جخص میون حیران سون آیا پوچگیس دی قوم پی دی ملت اسلامی امامت و رہبری چی بس سنبال بو زربنا امام رضای فیق پولا ده انسان کنی سوال باید پو کون شک چاہت پو امام فیق پولا علم امامتی کا پتا چانا کسل یونس و حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام فیق پو زیزی پامیانو دوک سے پیغمبر یعنی نبوتی کا فائز سوں دائنگی میگیوت پونا 7 سال عمری کیوت یا 8 سال عمری کیوت ہاں وقتے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ فیق پی کا بنی اسرائیل پونی نسبت تنس عیسیٰ کیسے کھرے قومی طرف لیول لیون سے تھومنا اقسامی یعنی استہزاء کن ریتھانس کن حضرت مریمی فیق پولا باسوں مریمی فیق پوس کا سل بیونس دلنگا روزہ دکھ سیوت نہ سنت اس پر تنگ چسمین نظر روزہ دکھ سیوت ہاں زز یا مریم دی فرو نہ یری اتر سوق پیگ من نہ یری اما چنگ من چی من گر نہ کیوں دی فرو نہ یرا باستون بسمت پین گر نہ کیوں فاشارت الی قرآن اس کا سل بیونت یعنی مریم اس فرو تا اشارہ بس قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا آیا دنیا دی کہ یوں سے تا تھمبیا یوت پہ فوچگس چی بس اس پر تانچن تو چی بس اس پر تانچن نی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فیقوس زیزی پھانمیانو نا گولننا قوم لخطاب بس کسل بیون قال انی عبداللہ لے بنی اسرائیل پون نا خدای بندائن دی جگہ بنی اسرائیل پون لچھچک عیسیٰ یعنی عیسیٰ لرتاق پیوتین سک کی نران چوغو سون سر گیبنا یا نران خدا نمیان کرر گیبنا بنی اسرائیل پون اس قوم کنیس نا خدای بوسین زرچن ابن اللہ زرچن دنی جا قرآن حضرت عیسیٰ تردید بس دے انی عبداللہ نا خدای بندائن نا خدای بوسا من آتانی الکتاب غنی امبو خدا شوق بکا ففستان سید وجعلنی نبی انگا پیغمبر بس ففستان سید پس عیسیٰ دی جگہ چوکس کیسے گھنٹا چک نہیں سیانک نبوتی درجے کا فائز چھانین دنیا نہیں امام پو 7 سالی نسوی کا یا 8 سالی نسوی کا چیا فائز چھامین چونکہ خدا ففستان منا خدا نامزد بانا پس یون تا دیانا چکچین امام شرط کو دیانا شرط چکچین نیزر بنا علم لدنی دک پیت پوہین ہاں علم لدنی دک پیت پوہین نسنا لذت کی امام یعنی رضای فونو عبداللہ ابن موسیٰ پیروی بکھن من ماموسوں یک مقدس شخصیت چو عبادت گزار شخصیت چو علی ابن ابراہیم زرکھن پوست روایت بینو کہ نچنگ
شیعه ایاب چی خانه کعبی کا خدای بیت الله لزیاره لسون زیاره لچان اطراف و اکناف یعنونه شیعون جمع سه عبدالله ابن موسی کل بوره محفل تانسه دوکسه یتسو دی وقت پیانوک امام جوادی فقه 7 سال نسوی که امامی فقه پونده کس کتبت هم منا عبدالله ابن موسی هر لانسنا عزت و احترام نیمبو امامی فقه کوی چند لکنس میون گاما حیران سو آیا عبدالله ابن موسی امام من مینسوک آیا دی فروز ملت رهبری و امامت چی بس سنبال بچن زرندین میگلانس نه عبدالله ابن موسی لا سوال بس آقا نی سوال چیاد یعنی سوال پوچیاد نی سوال پو دو انجو انسان چگیس نعوذ بالله جانور چی ندسه چنگمن لشی بس ده انسانی حکم پوچین محترم ایک منٹ دی کوئی حکم پوچین زربنا عبدالله ابن موسی's عرض بس کوئی حکم پو دوین کوئی لقپو چت فانستون دیکھنا کوئی کا حج جاری بوس ضرب چگنا امام جوادی فقه 7 سال نسوی کا دی محفل پیانوک دی مجلس پیانوک هلان سنه کسل بیانس با سنسه خدا لجیکس اگر از کیا قیامت جگه یرنگ درگاه الهیان و حاضر سنسه خدا جری کنه سوال بک کرز دی حکم پو چنگ مت پا دی فتوا پو گر نتانس که تو زرنا قیامت جگه یره چی جواب تان چاین زرنا امامی فقه 7 سال نسوی که دی محفل پیان هلان سنه کسل بیانس دیگه عبدالله ابن موسی's عرض بس میگه نیگری باوس درود و سلام کوئی کدوکشک کوئی دی با حکم پوتان سمتا کوئی دیو کسل بیون سمتا زربن امامی فقوس کسل بیون یک دفعه نیباوی مجلس یعنی میچگی سوال بس مولا گا چی یعنی انسان چی بومو چگی نفس قبر بس قبر پو بروس کوئی جنازو فینس دونه دسه ده جنازو ندسه بدفعلی که تو بسد نه چنگمن لس که تو بسد نه کوئی حکم پوچین زربنا نی باوز دی باریانو کسل بیونس بین اولا ده نفش قبر بس پت پی سزایانو کوئی ترنگ لقپوچت فانستون و دکن زنای حد کوئی که جاری باز چونکه حرمت مسلمان چاہے قرآن زندہ یود چاہے قرآن مردہ سنسن کوئی حرمت بلیکسن بزرگ بالائی لذا یرس دی ترپی که فتوا متون پس دی که نگتان و زنسون امام فقه علم پوچام چود پینسوک که معمونی دربار یعنو در نمزی چقو علماء کن یعنی قاضی القضاء یحیی ابن سمدر کن تخص کن لا جواب باس تنز امام فقه بوز لا جواب باس پانستانس پس نتا شکرانه باس که نتان دوزو بزرگوار کتنی دوزو امامت کتی امام اللہ نتان قائل یوتان که توی نی که نتان نظر تنگ من نتان خدا شکر بارگوش هستین پروردگارا نچان دوکس پیت پی زندگیو دی معصومین کنی یعنی نقش قدمی که دوله کنی محبت ندسه دنیای کنار قلبت پی نصیب سونشک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک اللہ. آج عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا حجت حق پیشوائے مومنی پیدا ہوا کیا مبارک ہے دہم ماہ رجب کی مومنو کیا مبارک ہے دہم ماہ رجب کی مومنو خلق کا ہادی تقی مہجبیں پیدا ہوا خلق کا ہادی تقی مہجبیں پیدا ہوا. محترم اخون اصغر سارا صاحب اپنے مخصوص اور پرفیض تقریر سے اس مجلس کی رونق میں اضافہ فرما رہے تھے. اس کے بعد میں کلام کے لیے محترم مرتضیٰ شاکری صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی سبھی مقررین سے بھی میری درخواست ہے چونکہ وقت ابھی بھی خیر چلائے کلا نہ صحیح چلائے خرد ابھی بھی جاری ہے. مومنین کا بھی خیال رکھے. بہت بہت شکریہ. پر محمد آل محمد صلوات. محترم مرتضیٰ شاکری صاحب شاید آپ تشریف نہیں رکھتے ہیں. بہرحال اس کے بعد منقبت کے لیے میں محترم سید جواد موسوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں. سید جواد موسوی صاحب برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل علماء کرام سادات اعظام بزرگوں السلام علیکم. عید مبارک.
میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہ بد صفت. ہوش میں آ جائیں گے فوراً سپاہ بد صفت. تم محبان علی کو جوش میں آنے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے روح. خود بخود پھرتے نظر آئیں گے طوفانوں کے روح. تم فضا میں پرچم عباس لہرانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا. کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا. تم شب ہجرت کا قصہ ہم کو دہرانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو. متحت حیدر میرے لب پر ذرا آنے تو دو. دیکھنا
کے ساتھ توانا ہو گئے لازر مریض، دیکھنا کیسا توانا ہو گئے لازر مریض، مجلس شہ کا تبرک تم اسے کھانے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، صاف آئے گا نظر میدان کا دے نظر، صاف آئے گا نظر میدان کا دے نظر، حضرت عباس کو میدان میں آنے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، کون رویا کون سویا سب پتہ چل جائے گا، تم شب ہجرت کا قصہ ہم کو دہرانے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، داد مجھ کو پھر تمہارا دل اگر مانے تو دو، متحت در میرے لب پر ذرا آنے تو دو، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ قضا بھی کام جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، قضا بھی کام جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ جزاک اللہ محترم سید جواد موسوی صاحب، اللہ کرے زور سخن اور زیادہ۔ تو محترم حاضرین مومنین علماء کرام، اس کے بعد میں تقریر کے لیے محترم افتخار علی جوادیہ پروجیکٹ کیئر سے درخواست کرتا ہوں، ملتمس ہوں اگر آپ تشریف فرما ہیں تو آپ اپنا تقریر ہمارے آج کی اس پر برکت مجلس میں پیش کریں۔ محترم برادر افتخار علی جوادیہ پروجیکٹ کیئر، بر محمد آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، علماء و سادات کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم، عید مبارک۔ ہمارے نویں امام محمد تقی الجواد کی باسعادت حالات زندگی پر میں بندے حقیر ادنا سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
محمد بن علی بن موسیٰ امام محمد تقی کے نام سے مشہور ہم شیعوں کے 9ویں امام ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر الثانی ہے۔ آپ نے 17 سال امامت کے فرائض انجام دیے اور آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ شیعہ ائمہ میں سب سے کم عمر شہید امام ہے۔ امام محمد تقی امام رضا کی عمر کے آخری برسوں میں پیدا ہوئے، اور چونکہ آپ کی ولادت سے قبل امام کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ اہل بیت کے مخالفین اپنی مخالفانہ تشہیری مہم جاری رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ امام رضا سے کوئی نسل موجود نہیں ہے، لہذا امامت کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ وہ حقیقت میں رسول اللہ کی حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ائمہ کی تعداد 12 ہے، کیونکہ امام رضا کی کوئی اولاد نہ ہوتی تو امامت کا سلسلہ 8 امام پر منقطع ہو جاتا۔ کم سنی میں امامت ملنے کی وجہ سے امام رضا کے بعد اصحاب نے آپ کی امامت میں تردید کی، جس کے نتیجے میں عبداللہ بن موسیٰ کو امام کہنے لگے، اور کچھ دیگر افراد نے واقفیہ کی بنیاد ڈالی، لیکن اکثر اصحاب نے آپ کی امامت کو قبول کیا۔ امام جواد کی شادی سنہ 215 ہجری میں مامون عباسی کی بیٹی ام الفضل سے ہوئی۔ یہ شادی مامون کی درخواست پر ہوئی، لیکن آپ کی تمام اولادیں آپ کی دوسری زوجہ سمانہ سے ہوئی۔ امام علی رضا کی شہادت کے بعد حضرت امام محمد تقی کی کم سنی کی امامت کی وجہ سے شیعہ چند گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ کچھ لوگ امام رضا کے بھائی احمد بن بوسہ بن جعفر کے امامت کے قائل ہوئے، کچھ امام محمد تقی کی امامت پر توقف کے قائل ہوئے۔ ان کے اختلاف کا سبب یہ تھا کہ لوگ امامت میں بلوغ کو شرط سمجھتے تھے۔ صرف کچھ لوگ امام رضا کے بیٹے محمد بن علی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے قائل ہوئے۔ پس ایک قول کی بنا پر آپ کی دور امامت 2 عباسی خلفاء کے ہم عصر تھا۔ پہلا خلیفہ مامون تھا اور امام کی عمر کے 23 سال کے دور میں گزرے۔ دوسرے عباسی خلفہ معتصم عباسی تھا اور امام کی عمر کے آخری 2 برس اس دور میں گزرے۔ امام کا مسکن مدینہ تھا، لیکن 2 خلفاء کے کہنے پر بغداد کے سفر پر گئے۔ معتصم عباسی کے دور میں آپ کا بغداد کا سفر آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔ آپ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے مروی ہے۔ بغداد کے قاضی بن ابی داود نے معتصم عباس کے ہاں چغل خوری کی تھی، اور اس سخن چینی کا اصل سبب یہ تھا کہ چور کی ہار کرنے کے سلسلے میں امام کی رائے پر عمل ہوا تھا، اور یہ بات بن ابی داود اور دیگر فقہا کی شرمندگی کا باعث ہوا۔ بہرحال بن ابی داود نے بادشاہ کو شیشے میں اتار دیا تو اس نے قتل امام کا ارادہ کیا، جبکہ آپ کو عمر 25 سال سے زیادہ نہ تھی۔ معتصم نے اپنی اس نیت کو اپنی ایک وزیر کے توسط سے عملی جامع پہنایا، جس نے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ البتہ بعض دوسروں کی رائے ہے کہ امام کو ام الفضل بنت مأمون نے زہر دیا تھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کاظمین میں تدفین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون و مشکور محترم افتخار علی جوادیہ پروجیکٹ کیئر، آپ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی سوانح عمری کے حوالے سے مختصر تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، حاضرین، مومنین، یہاں پہ اپنا جوادیہ پروجیکٹ کیئر کی جانب سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگی، جسے پیش کر رہے ہیں محترم سعید علی شاہ صاحب۔ تو میں امید کرتا ہوں
آپ تیار ہوں گے اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ، معائنہ کریں گے. تو میری گزارش ہے محترم سعید علی شاہ اور ان کے اراکین سے کہ آپ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یہاں پہ پیش کریں. محترم سعید علی شاہ، جوادیہ پروجیکٹ کے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس آغا سید ضیاء صاحب، علماء کرام، سادات، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں سید علی شاہ، ممبر جوادیہ پروجیکٹ کیئر، اپنی طرف سے اور اپنے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کے ممبران کی طرف سے اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے سیکنڈ فیز کے جو بچے ہیں ان سب کی طرف سے اب سب حاضرین مجلس کو یوم ولادت امام محمد جاوید علیہ السلام کے یوم ولادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں صدر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل شیخ نذیر المہدی محمدی صاحب اور صدر مجلس آغا ضیاء صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس تقریب میں ہمیں اپنے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میرے یہاں پہ آج آنے کا مقصد، جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو ریپرزینٹ کرنے کا مقصد کچھ اس طرح سے ہے کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو لے کے کچھ اہم باتیں تھیں جو عوام تک پہنچانا بہت ضروری تھا. جو لوگ جوادیہ پروجیکٹ کیئر سے وابستہ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، جو ایز اے ڈونر جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کس غرض سے تشکیل میں لایا گیا تھا. لیکن میرے یہاں پہ آنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس پروجیکٹ کیئر کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر جو کہ زیر انتظام انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام چل رہا ہے، اس پروجیکٹ کیئر کو تشکیل میں لانے کا مقصد کیا تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نظریں جو ہے پی پی ٹی کی طرف رکھیں، کیونکہ میری ساری باتیں، میرا سارا مقصد جو ہے اس پی پی ٹی میں چھپا ہوا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر سے جو لوگ پہلے سے وابستہ ہیں، جو ہمیں مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کس حالتوں میں، کس غرض سے تشکیل میں لایا گیا تھا. اور جو لوگ اس مجلس میں نہیں جانتے ہیں کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کس غرض سے تشکیل میں لایا گیا تھا، ان کے سامنے میں ایک چھوٹا سا تعارف رکھنا چاہوں گا جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا. جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو تشکیل میں لانے کا اہم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے کرگل کے مختلف جگہوں پہ، دور دراز علاقوں میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا مالی حالت جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو ان بچوں کو یہ موقع فراہم کرنے کے لیے، یہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، اس غرض سے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو تشکیل میں لایا گیا تھا، جو کہ سن 2013 اپریل کے ماہ میں زیر انتظام انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی، اس کو تشکیل میں لایا گیا تھا. اس جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو چلانے کے لیے 14 سے 15 ممبر جو ہے والنٹر بیس پہ، میں اس چیز پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 14 سے 15 ممبر جو جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو لے کے کام کرتے ہیں، وہ والنٹرلی فی سبیل اللہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس پروجیکٹ کیئر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ان بچوں کا، جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ان بچوں سے تعارف کرایا، ان بچوں کے بہبودی کے لیے، ان بچوں کے فائدے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے کام کرتے ہیں.
تو میں ایز اے ممبر جوادیہ پروجیکٹ کیئر ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور خاص کر میں اپنے اس پورے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمیں مالی امداد دیتے ہیں اس پروجیکٹ کیئر کو چلانے کے لیے, ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا اس تقریر کے آخر تک, کیونکہ ہمارے کرگل کے عوام کے مدد کے وجہ سے ہی, مالی مدد کے وجہ سے ہی, اور زیر انتظام جو جمعیت العلماء جو ہمیں مدد کر رہا ہے, اور جو ہمارے ممبران اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس پروجیکٹ کیئر کو آگے چلانے کے لیے, ان بچوں کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ممبران جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں مہارت رکھتے ہیں, اسی لیے ان ممبران کو اس طریقے سے سلیکٹ کر کے اس جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو چلانے کی ذمہ داری ان تک پہنچایا جاتا ہے. فی الحال اس وقت اس سمے 14 سے 15 ممبران اس جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں کام کر رہے ہیں, جن کو مختلف ذمہ داریوں سے نوازا گیا ہے. جیسے کہ اگر کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہو تو ان کو بچوں کے ایجوکیشن کو لے کے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں. جو لوگ اکاؤنٹنسی میں یا اکاؤنٹ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو جوادیہ پروجیکٹ کیئر کے اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کے لیے ذمہ داریاں دی جاتی ہے. اور جو لوگ اور باقی جو چیزیں بچوں کے کھانے کا, پینے کا, اسکول یونیفارم کا, ان کے بورڈنگ لاجنگ, ان سب کی ذمہ داریاں جو ہے باقی ممبران میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اور ان ذمہ داریوں کو لے کے یہ ممبران دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کا فائدہ ہو. لیکن میں پھر سے دہرانا چاہوں گا, اس میں سب سے اہم کردار رہتا ہے وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں یا منتھلی ڈونیشن کے بیسس پہ یا لم سم جو ہم تک ڈونیشن پہنچاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر آج تک سکسیسفلی چل رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جوادیہ پروجیکٹ کیئر اسی غرض سے, اسی مقصد کو لیتے ہوئے اپریل 2013 میں اس کو تشکیل دی گئی تھی, جو کہ زیر انتظام تھا انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل. اور یہ پروجیکٹ کیئر آج تک چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو منتھلی ہمیں ڈونیشن ملتا ہے ہمارے ڈونر سے, اور جو لم سم میں ہمارے پروجیکٹ کیئر تک یہ جو ڈونیشن پہنچتا ہے ان کی وجہ سے, تو ان کا میں پھر سے تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں والنٹرز آ کے فی سبیل اللہ کے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے کام کرتے ہیں, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں سوال یہ آتا ہے کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں ہم کن بچوں کو لیتے ہیں؟ جو طالب علم 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کا ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں ہم, جس کا پیٹرن ہم جینوی کا پیٹرن اڈاپٹ کرتے ہیں, جس میں بچوں کو اس ریٹن ٹیسٹ سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. جو لوگ اس ریٹن ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم انٹرویو میں بٹھاتے ہیں, جہاں پہ ہمارے باہر سے ایکسپرٹ آ کے ان بچوں کا انٹرویو لیتے ہیں, جس کو ہم وربل ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ ٹیسٹ لینے کے بعد وہ بچے جو انٹرویو کریک کر لیتے ہیں ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ سروے ہوتا ہے, جس کے لیے ہمارے جوادیہ کے جو میں نے 14-15 ممبر کہا, وہ ممبر جا کے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ سروے کرتے ہیں. فیملی بیک گراؤنڈ سروے سے متعلق یہ ہے کہ جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے گھر گھر جا کے ہم اس چیز کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ جو بچے سلیکٹ ہوئے ہیں کیا وہ صحیح میں مالی پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. جب ہمارے ممبر کو اس چیز کی یقین دہانی ہو جاتی ہے, ہمارے ممبر جب اس چیز کی کنفرمیشن لے کے آتا ہے کہ ہاں یہ بچہ جو ہے اس کے گھر میں مالی پریشانی ہے, تب جا کے ہم ایک فائنل سلیکشن لسٹ نکالتے ہیں 20 بچوں کا, جو ہمارے کیپیسٹی کے حساب سے ہم نے ہر فیز میں 20 بچے لیا ہے. یہ کچھ تصویریں ہیں جو ہمارے ممبر دن رات بیٹھ کے جن لوگوں نے فارم بھرا تھا ان سے رابطہ قائم کرتے ہوئے, اور اس انٹرنس ایگزام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے, اس انٹرنس ایگزام کو لاگو کرنے سے پہلے ہمارے ممبران کرگل کے دور دراز علاقوں تک جا کے, چاہے وہ بروشر کے تھرو ہو, چاہے وہ پوسٹر کے تھرو ہو, چاہے اناؤنسمنٹ کے تھرو ہو, ان تک یہ مقصد پہنچاتے ہیں جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر جو ہے کس طرح کے بچوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, کس طرح کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ کچھ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے ہے جہاں پہ ہمارے پروجیکٹ کیئر کے ممبران, اور ہم نے جب یہ اس چیز کو کمپلیٹ کیا تھا اور ہم نے جب انالیسس کیا, جب ہم نے ایگزامن کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے لگ بھگ 90 سے لے کے 95% تک کرگل کے علاقوں کو کور کیا تھا. اس صورت میں بھی میں اپنے ممبران کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کچھ تصویر تھے جہاں پہ ہم نے
بچوں کے انٹرنس کے لیے ان تک خبر پہنچائی تھی. اس سیکنڈ فیز کا جب ایڈمیشن ہوا تھا تب اس وقت ہمارے والنٹیئرس نے جا کے وہاں پہ ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا. یہ کچھ تصاویر. اس کے بعد جب یہ لوگ فارم کے پروسیجر کو فارم بھرنے کے پروسیجر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو انٹرنس ایگزام میں بٹھایا تھا. اس کے بعد اس انٹرنس ایگزام کو کریک کرنے کے بعد وہ لوگ نیکسٹ اسٹیج میں پہنچے تھے. اس میں بھی ہمارے ممبران کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شوق و ذوق سے ان لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ان بچوں کا انٹرنس ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہمارے جو والنٹیئر اور اسی کے ساتھ جو اس پروجیکٹ کیئر کا جو 2013 میں اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا, تشکیل میں لایا گیا تھا, تب کے فاؤنڈنگ ممبرس نے بھی ہمیں سیکنڈ فیز کے ایگزام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بھرپور تعاون دیا تھا. اور ان کے مدد کی وجہ سے ہم نے سیکنڈ فیز کے بچے جو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایگزام کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے تھے. اس کے بعد انٹرویو والے فیس میں ہم باہر سے ایکسپرٹ بلاتے ہیں اور ہمارے جوادیہ کے بھی ممبر وہاں پہ جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہے وہ لوگ وہاں بیٹھ کے وہاں پہ بچوں کا وربل ٹیسٹ لیتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں. وہ انٹرویو لینے کے بعد نیکسٹ سلائیڈ پلیز. وہ انٹرویو لینے کے بعد یہ ہمارے ممبر جو بچے سلیکٹ ہوئے تھے ان کے گھر گھر جا کے ان کے مالی حالت کا جائزہ لے کے اس کے بعد جب ہمارے ممبرس کو اس بات کی کنفرمیشن ہوتی ہے, یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بچہ جو ہے مالی پریشانی سے گزر رہا ہے اس کے گھر والے, تو اس چیز کو لے کے ہم نے فائنلی بچوں کا ایک سلیکشن لسٹ ہم ریلیز کرتے ہیں جس میں ہم ٹوٹل 20 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ اس کا لسٹ جہاں پہ ہم نے فائنلی سیکنڈ فیز میں یہ 2017-18 میں جو ہم نے جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں جو سیکنڈ فیز کی سلیکشن کی تھی اس کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں. اس کے بعد ہم بچوں کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ بلاتے ہیں تاکہ ان کا ویلکم کیا جائے جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں, جس میں صدر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے بھی شرکت کی تھی. اور ان کے والدین کو ہم نے اس چیز کی یقین دہانی کی تھی کہ ان کے بچے جو ہو وہ ایک سیف زون میں ان کی پرورش اور ان کی پڑھائی ہوگی. اس یقین دہانی کے لیے ہم نے ایک تقریب رکھا تھا جس میں صدر صاحب نے بھی شرکت کی تھی. اور اس کے بعد ان بچوں کا جب ونٹر ویکیشن سردیوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ان کے جو سردیوں میں جو ان کی کتابیں کاپی ان کے ٹیوشن کا فیس تک ان سب کی ذمہ داری جو ہے جوادیہ پروجیکٹ کیئر اپنے اوپر لیتی ہے اور ان کے سب کا فائنینشیل اسسٹنٹ جو ہے جوادیہ پروجیکٹ کیئر ہی کرتا ہے. اس کے کچھ تصاویر. اس کے بعد میں ابھی تک فیز 2 کے بچوں کی بات کر رہا تھا, اب میں پھر واپس جاؤں گا فیز 1 کے بچے جن کی ایڈمیشن جو ہے 2013 میں کی گئی تھی. 2013 میں جن بچوں کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا ان کا 10ویں جماعت کا ایوریج پرسنٹیج جو تھا وہ 83.1% تھا, جو کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز پہ فخر محسوس ہوتا ہے, اس چیز پہ کہ جو ڈونیشن ہمارے عوام ان بچوں کے لیے فی سبیل اللہ کے کہ وہ صدقہ جو ان بچوں کے حق میں دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے قوم کو, کیونکہ ان بچوں کی پرسنٹیج 10 کلاس کے پرسنٹیج سے یہ چیز ظاہر ہو گئی تھی. تو اس سے جو ممبران اس پروجیکٹ کے میں کام کر رہے تھے ان کو بھی جوش آیا تھا, ان کو بھی جوش و خروش سے وہ لوگ کام کرنے لگے, کیونکہ ان کے اوپر جو ہم خرچہ کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ میں نام لینا چاہوں گا محمد اسحاق محمد ابراہیم آرو برسو, محمد خان سن آف ابراہیم خان آرو اکچمل, محمد علی سن آف غلام محمد آرو فرونا, جن لوگوں نے 90% سے بھی اوپر پرسنٹیج لے کے 10 کلاس میں اچھا پرسنٹیج لے کے ہمیں جوادیہ پروجیکٹ کیئر اور ہمارے ڈونرز کو فخر محسوس کرایا تھا ان کی اچھی کارکردگی سے. اس کے بعد 12 کے پرسنٹیج میں بھی ایوریج پرسنٹیج جو ہے ہمارا 74.4% رہا تھا, جس میں 9 بچوں نے 70% سے اوپر بیک پلیز اور ایک بچے نے 90% سے اوپر اور 3 بچوں نے 80% سے اوپر مارکس سیکیور کر کے 12 کلاس میں اچھی کارکردگی کی تھی. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس کے بعد یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ محمد خان آرو اکچمل 91.2% کے ساتھ ڈسٹرکٹ کرگل میں ٹاپر ڈکلیئر ہوا تھا, جو کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا ممبر تھا. اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ صلوات پڑھنا چاہیے. تو اس چیز کو لے کے ہمیں
اپنے ڈونرز کے سامنے دکھانے کے لیے چہرہ تھا کہ جو آپ پیسہ ان بچوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، چاہے منتھلی ڈونیشن کے بیسس پہ ہو، چاہے لمسم ڈونیشن کے بیسس پہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دے رہا تھا. اس کے بعد خادم حسین آر او چھسکور کرگل نے 86.4% 12 میں لا کے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو کا سر اونچا کیا تھا، اور محمد علی آر او فرونا کرگل نے 84.2% لے کے 12 کلاس میں اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. اس کے بعد 12 کلاس پاس کرنے کے بعد ایک موٹی رقم جوادیہ پروجیکٹ کیئر نے خرچہ کر کے ان بچوں کو جموں کشمیر کے ٹاپ کوچنگ انسٹیٹیوٹ آکاش میں ان کا ایڈمیشن کرایا تھا، تاکہ یہ لوگ آگے آنے والے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا کہ جتنی موٹی رقم ہم نے ان کے اوپر خرچہ کیا تھا اس کا ان لوگوں نے ہمیں رزلٹ بھی لا کے دیا. کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ہمارا ایک بچہ MBBS ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے آل انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس رائے پور سے، اور 4-5 سے زیادہ بچے جو NIT کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہندوستان کے مختلف جگہ جیسے کہ رائے پور، الہ آباد، سری نگر سے، اور 4-5 سے زیادہ بچے جو ہے BTech کا تعلیم حاصل کر رہا ہے بنگلور، رورکیلا، بھونیشور اور حیدرآباد سے. یہ میں خوشخبری اپنے ڈونرز کو انجمن جمعیت العلماء کو کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور یہ پوسٹر جو ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بھیجا تھا کہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا یہ سکسیس کے جوادیہ پروجیکٹ کیئر نے جو کامیابی حاصل کی تھی اس چیز کو ہم نے عوام کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا، جس کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے. یہ وہ محمد علی جو آل انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس رائے پور وہاں پہ ڈاکٹری کا تعلیم حاصل کر رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ. اب یہ ہو گیا فیز فرسٹ کے بچے جو 2013 سے لے کے اب تک ان کا ڈیٹیل. اس کے بعد جو فیز سیکنڈ کے بچے جو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، جس میں سے ایک نے تقریر بھی پیش کی اور نعت بھی پیش کی، ان لوگوں کا یہ لوگ ابھی 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں. اور پچھلے سال ہم سب کو پتہ ہے کورونا کی وجہ سے ہمارے اسکول ہاسٹل سب بند رہا، لیکن پھر بھی ونٹر کوچنگ تک جوادیہ پروجیکٹ کیئر نے ان کے رہنے کا ان کے اگر کرگل میں دور دراز کے علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اور کرگل میں رہ رہے ہیں تو ان کے اخراجات، اس کے علاوہ ان کے ٹیوشن فیس، ان کی کتابیں، ان سب کی ذمہ داری جوادیہ پروجیکٹ کیئر اب تک اس چیز کو اٹھا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اٹھاتا رہے گا. اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ بچوں کے ایک اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جوادیہ پروجیکٹ کیئر مختلف پروگرام جوادیہ پروجیکٹ کیئر کے اندر سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں، جس میں موٹیویشنل ٹاک رکھتے ہیں، جس میں ہمارے کرگل کے رینون جو اسپیکرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان کا تعارف کراتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن کراتے ہیں، تاکہ بچوں کے ایک راؤنڈ فگر میں ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. جس میں ہم ریلیجیس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس میں ہم ڈرائنگ پینٹنگ کمپٹیشن، اسپیچ اینڈ ڈبیٹ کمپٹیشن، اسپورٹس ایونٹ، یہ سب رکھتے ہیں تاکہ راؤنڈ ان کا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ ایسے شخصیت بن کے نکلے ہمارے قوم میں کہ آگے جا کے ان کی شخصیت جو ہے ہمارے قوم میں پہچانی جائے. اس کے لیے ان کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی جوادیہ پروجیکٹ کیئر پورا فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کچھ جھلکیاں ہمارے بچوں کی یہ فیز فرسٹ کی جن لوگوں نے کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ ہمارے کرگل کے کچھ رینون پرسنالٹی جن لوگوں نے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا تاکہ بچوں کو زندگی پڑھائی کے علاوہ زندگی جینے کا سلیقہ سوشل سیٹنگ میں کس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اس چیز سے لے کے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کرگل کے مختلف پرسنالٹیز کو بلا کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کراتے ہیں. اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے تصاویر کی صورت میں. اور لاسٹ ایئر ہم نے میتھمیٹکس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا تھا جس میں میتھمیٹکس ایکسپرٹس کو بلا کے ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرایا تھا تاکہ بچے میتھمیٹکس کو لے کے اور نالجیبل بنیں. یہ کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پینٹنگ کمپٹیشن میں جو ہمارے بچوں نے پینٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا، اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے. اب اگر جوادیہ کے فائنینشیل سمیری کی بات کریں تو آج کے ڈیٹ میں جو جوادیہ کا بینک بیلنس ہے وہ ہے 10,34,835 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں. یہ ہمارے جو اکاؤنٹ ایکسپرٹس ہیں، اکاؤنٹ کو جو مینٹین کرتے ہیں، ان کی طرف سے دیا گیا ہوا ڈاٹا ہے جس میں بینک بیلنس جو ہے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا 10,34,835 ہے، جس میں ہمیں منتھلی انکم جو منتھلی ڈونیشن کے بیسس پہ آتا ہے وہ ہے 1,12,500 روپیہ
جو ہمیں منتھلی ڈونیشن کے حساب سے ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد اب جو اخراجات ہیں بچوں کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے, جو میں نے کہا 2013 میں جو سلیکٹ ہوا تھا فیس فرسٹ کے بچے, ان کے اوپر ہمارا منتھلی خرچہ جو ہے وہ ابھی 60,000 روپیہ ہے, اور سیکنڈ فیز جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہمارے ابھی اخراجات جو ہے ان کا ہاسٹل سب کا ملا کے 90,000 ہے. اگر ہم 90,000 پہ 60,000 کو پلس کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ. تو جو اس بیچ میں ٹوٹل جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو ہمارے سیونگس ہے اس میں سے ہم جو ہمارے آلریڈی سیونگ ہے اس میں سے ملا کے ہم اس کو 1,50,000 تک پہنچاتے ہیں. تو میرا یہاں پہ آنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ پہلے جوادیہ پروجیکٹ کیئر پہ 2013 سے لے کے 2017 تک جو مالی بوجھ تھا وہ ایک فیز کا تھا, جو 2013 کے فیز میں جو 20 بچے تھے. اس کے بعد کیونکہ ہم نے سیکنڈ فیز لیا ہے تو یہ اخراجات اب ڈبل ہو چکا ہے. جہاں پہ ہمیں 75,000 خرچہ ہوتا تھا اب وہاں پہ ہمیں 1.5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے. تو میرا یہ کرگل کے عوام سے گزارش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے آگے آ کے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو مدد کریں, مالی امداد دیں, تاکہ ہم اس جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں اور بھی بہترین طریقے سے ان بچوں کی پرورش کر سکیں, ان کے علم پہ خرچہ کر سکیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آ کے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو مدد کریں. اس کے علاوہ جوادیہ پروجیکٹ کیئر نے کچھ فیوچر پلان بھی رکھا ہے جس میں بچوں کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کرنا. ابھی تک میں صرف لڑکوں کی بات کر رہا تھا جن کے جو ذہنی طور پہ ہوشیار ہوتے ہیں لیکن مالی پریشانی میں ہوتا ہے. ہم آگے پلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچیاں لڑکیاں ہیں وہ جو ذہین ہوتی ہیں اور فائنینشیل کنڈیشن ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے ان کو بھی ہم فائنینشیل اسسٹنٹ دینے کی پلان کر رہے ہیں. اور ان سارے فیوچر پلانوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, ان سارے فیوچر پلان کو سکسیس کرنے کے لیے ہمیں عوام کی تعاون کی سخت ضرورت ہے. تو میں پھر سے آپ سے ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آگے آئیں اور جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں اپنا مالی تعاون دے کے ہمیں اس پروجیکٹ کیئر میں شور و ذوق سے کام کرنے کی ہمیں طاقت دے. جوادیہ پروجیکٹ کیئر فی الحال ابھی تک ہمارے پاس 310 ڈونر ہے, ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان کے مالی مدد سے جو ہم ابھی تک جتنا کامیاب ہوئے ہیں ان بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں کہ 310 جو ڈونر ہیں وہ ابھی جوادیہ پروجیکٹ کیئر کو مالی امداد دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں انجمن جمعیت العلماء اثنی عشریہ کی بھی بہت شکر گزار ہوں, اور ہمارے ممبر کا, اور ایک خاص آدمی کا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, وہ ہمارے وارڈن صاحب محمد بشیر, جو اپنے رسپانسبلٹی سے بھی اپنے ذمہ داریوں سے بھی آگے جا کے ان بچوں کا ایز اے ایکیڈمک فادر خیال رکھتے ہیں. میں اپنے سارے ممبران کی طرف سے بشیر صاحب کا, وارڈن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.